اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. صدق اللہ خالق العظیم. حضرات محترم، قرآن پاک کا درس سورہ نساء. 3 درس ہو گئے، 4 آیتیں ہو گئی. نکاح کے متعلق، عورتوں کے مہر کے متعلق، نکاح کے فوائد، حکمت بیان ہوئی. شروع سے اس صورت میں یتیم کے متعلق بھی گفتگو چل رہی ہے. وآتوا الیتامی آیت نمبر 2 میں بھی تھا کہ یتیموں کو ان کے مال عطا کرو. اس میں تھوڑی تفصیل ہے، کیونکہ جو ورثاء ہوتے ہیں یہ ان کے مال کی حفاظت کریں گے. تو یہاں فرمایا کہ تم ان کو مال تو دو، لیکن اس صورت میں دو کہ جب وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکیں، تجارت لین دین وہ کر سکیں، تب دینا، کہیں ان کا مال ضائع نہ ہو جائے. وَلَا تُؤْتُوا، تم مت دو، اے یتیم کے پرورش کرنے والوں، السفہاء بے عقلوں کو، کم عقلوں کو. وہاں جو ہم نے پڑھا تھا، منافقین جو ہے یہ صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے. 13 نمبر آیت میں تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ. دوسرا پارہ شروع ہوا، یہ بیچ میں بھی آ کے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ. اور پھر دوسرے پارہ جب شروع ہوا تو سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، اب بے وقوف لوگ کہیں گے. کچھ وہ بے وقوف ہیں اور یہ الگ طریقہ ہے، یہاں وہ مراد نہیں ہے. اموالکم، اپنے مال. اموالکم فرمایا، اموال کی نسبت کم کی طرف قبضے کی نسبت سے ہے، نہ کہ ملکیت کی. اب قبضے میں تو بولو تم اپنے مال نہ دو انہیں، یعنی جو تمہارے قبضے میں ہے اس وقت، ورنہ مال تو یتیموں کے نا. یوں تھا کہ وَلَا تَأْتُوا أَمْوَالَهُمْ، یہاں تھا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، ان کے مال ان کو دے دو. اور یہاں فرمایا تم انہیں اپنے مال نہ دو. تو بولے کم کیوں فرمایا؟ بولا یہ باعتبار قبضے کے، کہ ان کے قبضے میں ہے. التی، وہ مال، جعل اللہ لکم قیاما، جن کو اللہ نے تمہارے بسر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے، بسر اوقات کیا ہے. زندگی دنیا میں ان کے لیے اسباب ہیں. مال اس کا جیسے گاڑی ہے، اگر تیل نہیں تو گاڑی نہیں چلے گی نا. تو اس لیے مال کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. یہاں تک کہا گیا کہ آپ مال کی حفاظت کرتے، کوئی تمہیں مار بھی دے تو شہید ہو گیا. یعنی یہ جو مال کی
اکثر یہ کہتے ہیں نا مال ایسی بری چیز ہے، ایسی بری چاہیے، تو وہ مقصد یہ نہیں کہ فی نفسی یہ مال برا ہے، وہ غلط طریقے سے کمانے والا اور غلط طریقے سے صرف کرنے والا، اس کی مذمت ہو رہی ہے، نہ کہ فی نفسی. کیونکہ فی نفسی تو اب مسجد مال سے آباد کر سکتے ہیں، مدارس بیوہ بے سہاروں کو زکوٰۃ اور والدین کی خدمت حج، تو یہ سب مال کا سے وہ ہوتا ہے. مال بہت اچھا ہے اگر کسی نیک مسلمان کے ہاتھ میں ہو، اور اگر قارونی فرعونی سوچ کے رکھنے والے کے ہاتھ میں مال ہو تو وہ انتہائی مضر ہے. اسی مال کا ذکر پھر سورہ توبہ میں ہے کہ اس مال کے ذریعے اس مال کو جہنم کے آگ سے گرم کیا جائے گا، اور اس کے کمانے والے کے ماتھے و کروٹ و پیٹھ پر داغ دیے جائیں گے، اور کہا جائے کہ یہ تمہارا وہ مال ہے. تو اس مال کی مذمت ہے، نہ کہ حلال ذریعہ مال کمانا یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ آپ اس نیت سے کما رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں، اپنے بچوں کی خدمت کروں، خاندان فیملی، اور اس کے علاوہ بڑے مصارف ہیں، تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کے مانند ہے. آج اسرائیل کے پاس مال نہ ہوتا تو وہ ہماری یہ حالت کرتا. تو صحیح ذرائع ان کے لیے تلاش کرو، یہ غلط نہیں ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرو. یہ کہ جب اللہ فرماتا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جمعے کی نماز کے لیے تو آؤ، لیکن نماز ختم کرو تو پھر اللہ کا فضل یعنی رزق حلال تلاش کرو. اللہ بے روزگار مسلمانوں کو رزق حلال سے مالا مال فرمائے. اور یہاں یتیموں کی بات ہے تو یتیموں کے مالوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور ان کی تربیت بھی کرنی ہے. جس طرح آپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں اسی طرح یتیم کی بھی تربیت آپ کے ذمہ پر ہے. لیس الیتیم من مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم حقیقت میں وہ ہے جو ادب اور علم سے دور ہو گیا. مسلمانوں کو الحمدللہ بہت اچھا ایک اچھی سوچ دی گئی ہے کہ دیکھ حضور نے فرمایا سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی پرورش ہو، جس میں یتیم پر کرم اور رحم کیا جائے. ایک شخص ہے بولا بڑا سنگ دل ہوں، سخت دل ہوں، پتھر دل ہوں، اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، یعنی یتیم کا سہارا بنو. وہ بیماریاں جو لا علاج ہے لیکن ایک غریب بچے کی آپ پرورش کریں، ان کے خرچے برداشت کریں، آپ کی بیماری اللہ دور کر دے گا. مدارسوں میں جو مدد کرنے والے ہیں یہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں جو اپنے مالوں کا مصرف دین مدارس. سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہر وقت مدارسوں کو ٹارگٹ بنایا. ٹھیک ہے ان مدارسوں میں برے محتمم بھی ہوں گے، برے استاد بھی ہوں گے، لیکن وہ بہت قلیل ہیں. کیا ہیں؟ اکثریت اس میں. ہم نے خود مدرسوں میں چھوٹے تھے اور بوڑھے ہو گئے مدرسوں میں وقت گزارا. اس یتیم کے مال سے ورزقوم انہیں کھانے پینے کو دو، فیہا اس مال سے، وقسوم اور انہیں پہنانے کو دو، وقولوا لهم قولا معروفا اور انہیں اچھی بات کہو. وقولوا للناس حسنا، رب فرماتے لوگوں سے اچھی بات کرو. اچھی بات کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تربیت، تعلیم. انہیں تعلیم دلانا، انہیں اچھے اخلاق سکھانا، ان کے مال دی جانے کی تسلی دینا، سب ہی
اس میں داخل ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کریم نے بچوں کا پالنا کس اعلیٰ طریقے سے سکھایا۔ بچوں سے ابے تبے کر نہ بولو، بلکہ انہیں بولنے کا انداز بھی سکھاؤ کہ اچھے انداز سے آپ ان کو بولو۔ بڑوں کو آپ کہا جاتا ہے، اس کو یوں کہا جاتا ہے، اس کو یوں کیا جاتا ہے۔ وہ تو بچے ہیں، وہ تو پھول ہیں، جیسے تربیت دو گے۔ گالیاں دینا بہت بری بات ہے، بڑوں کی خدمت کرنا بہت اچھی بات ہے۔ کس قدر وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے بچوں کی تربیت کریں۔ اپنے بچوں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں تربیت تو ہندو بھی کرتے ہیں، غیر بھی کرتے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ اپنے بچوں سے بڑھ کر دوسروں کے بچوں اور بچیوں پر نگاہ رکھ کے ان کی خدمت کریں، اور اس سے واقعی انسان کو حلاوت ایمان محسوس ہوتا ہے، جس کے اندر یہ بس اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس کو عطا کرے بس، ورنہ بہت کم ہے۔ ہم زندگی بھر میں دیکھتے مدرسے میں استاد پڑھا رہے ہیں، پڑھا تو رہے ہیں لیکن نظریں ان کی تنخواہ پر ہے۔ مدرسے کا محتمم تو ہے لیکن نظریں دولت پر ہے کہ گاڑی کیسے لوں گا، بنگلہ کیسے بناؤں گی۔ مسجد کا امام تو ہے لیکن نظریں اس کی تنخواہ پر ہے، کوئی محلے کی تربیت کی کوئی سوچ نہیں ہے۔ یوں لگ رہا ہے بھائی تمہارے سے قبر میں پوچھا جائے گا، اتنی بڑی مسجد کے تو امام تھے، تم نے جو قرآن پاک سیکھا، حدیث سیکھی، لوگوں کے ساتھ کتنی بھلائی کی، بچوں بچیوں مرد عورتوں سب کے لیے۔ آپ ایسے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ ہمارے لیے ہے نا، تو مسجد نبوی میں کس طرح انہوں نے، وہ بھی تو مسجد تھی۔ صرف مسجد کو خوبصورت بنانے سے کام نہیں چلتا، اس میں ایک خوبصورت عالم بھی تو بیٹھاؤ۔ ہم کہتے نہیں بس جس کی آواز اچھی ہو، جو بار بار کہتے سبحان اللہ، باقی ایک جمعہ نظر آئے پھر دوسرا جمعہ نظر آئے، سمجھ آئی نا؟ بولے اس امام نے بڑا پریشان کیا، جب بھی کہے تو میں پہلے میرا طریقہ تھا ہر نماز کے بعد میں ایک چھوٹا سا مسئلہ بتاتا تھا، ایک حدیث مبارکہ، پھر دڑا دڑ یہ شروع، بولے یہ امام سے یہ کون سا طریقہ شروع کیا بھائی، یہ کون سا طریقہ ہر وقت؟ تو میں نے بولا بھائی 2 منٹ تو لیتا ہوں، اس میں تمہیں کیوں تکلیف ہے؟ نہیں حضور یہ نہیں چلے گا۔ آپ بتائیں، یہ طریقہ تو منافقین کا ہے نا کہ بلائی سے روکنا۔ حالانکہ اس میں الحمدللہ وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں یہ باتیں ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے۔ کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، میں اکثر تمام نمازیوں کے سامنے نہیں یہ غلط ہے، جو پوچھے بس اس کو بتاؤ۔ واہ بھائی واہ، اللہ شر پسند ہو کہ شر سے بچائے، تو انہیں اچھی بات کہو۔ لوگوں سے اچھی بات کرنا یہ بہت بس بہت ہی، میں کہتا ہوں اتنی بڑی دولت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں اس لیے وہ کہتے ہیں، ہم تو صحیح بات کی کہ وہ کہتے ہیں ہم امام سے بہت زیادہ جانتے ہیں، کہتے ہیں امام پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اچھا اللہ کی پناہ، تو پڑھا لکھا؟ میں نے بولا چل ادھر آ، کلمہ سنا، ابھی پتہ چل جائے گا۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور ان یتیم بچوں کی ان کا امتحان لیتے رہیو، ان کی آزمائش کرتے رہیو وقت وقت پر، کہ یہ اپنے مال جو تمہارے اس میں ہے، قبضے میں ہے، ان کا مال ہے، ان کی تربیت ہے، اس کا امتحان لیتے رہو کہ کب یہ اپنے مال کی خود حفاظت کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہو جائے۔ فَإِنْ عَنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان میں سے سمجھ بوجھ پاؤ کہ یہ تو سمجھدار ہو گئے، تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر ان کے اموال ان کے سپرد کر دو۔ تو اس آیت میں صاحبین کی دلیل ہے امام یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ، کہ اگر بچہ بالغ ہو کر بھی مال ضائع کر رہا ہے، سنبھال نہیں سکتے، تو اس کا مال اس کے سپرد نہ کیا جائے اگرچہ بڑا ہے۔
امام صاحب امام ابو حنیفہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ 25 سال کی عمر میں سپرد کیا جائے، 18 برس بلوغ کی انتہائی مدت ہے، 12 سے لے کر 15 16 17 18 تک بالغ ہو جاتے ہیں۔ مختلف علاقے ہوتے ہیں، مختلف تربیتیں ہوتی ہیں، مختلف انسان ہوتے ہیں، کوئی جلدی بالغ کوئی ہستہ بالغ۔ تو جب یہ بالغ ہو جائے، انتہائی مدت کیا ہے؟ 25 برس، یعنی 7 سال اور انتظار دیکھو، 18 سے 25 تک۔ فقہ کے کتب میں ان کے تمام دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں کہ مال، چونکہ دنیا اور آخرت کی زندگی اور آخرت کے لیے تیاری کرنا بھی تو مال کے ذریعے ہے نا۔ حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ تبوک میں اتنا مال دیا کہ حضور نے ہاتھ اٹھا لیا۔ آج بھی اگر کسی سے دعائیں، صحیح دعائیں لینی ہیں تو ان کی خدمت کرو، مالی مدد ان کی کرو، ایسے نہیں کہ فری میں پریشان کرو کہ جہاں ملے دعا کرو بھائی دعا کے لیے کچھ کام بھی تو کرو کہ اس کے دل سے دعا نکلے۔ اوپر سے کہنا یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ نہ ہو اور پیٹھ پیچھے وہ تنہائی میں آنسو بہائے اور آپ کو یاد کرے، یا اللہ اس کا بھلا کرے، میری بہت مشکل اس نے حل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ میں ایک دوسرے کی مشکلوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کو اذیت نہ دے۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا، ان یتیموں کا مال نہ کھاؤ، اسرافاً، حد سے بڑھ کر۔ اسراف اپنے مال میں بھی ناجائز اور یتیم کے مال میں خصوصاً۔ سورہ نمبر 25 آیت نمبر 67 میں ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، میرے بندے وہ ہیں جب بھی خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے۔ اسراف نہ کیا کرو۔ ہمارے شادی حالوں میں جو برا حال ہے، شادیوں میں جو برا حال ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ آج شادی ہے بھائی، اس مال کے بارے میں جب قبر سے اٹھو گے سوال ہو گئے، اے بندہ بتا تو نے یہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پہ خرچ کیا تھا؟ من این اکتسبتا یا من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اس نے مال کہاں کماؤ، کہاں خرچ کیا۔ کمانے کے بھی طریقے سیکھو کہ کس طرح مال کمایا جاتا ہے، حرام ذرائع نہیں، اور پھر خرچ کرنے کے بھی سیکھو دین، صرف اسے نہیں کہ بعد نماز پڑھ رہا ہوں کام چل جائے گا، ورنہ دیکھیں یہ اللہ کے نبی نے فرما دیا نہیں، دونوں پوچھے جائیں گے جب قبر سے اٹھو گے۔ جوانی کہاں گزاری، زندگی کہاں گزاری، دو باتیں وہ، اور جو علم دیا اس پر کتنا عمل کیا، 3 ہو گئی، اور ایک یہ کہ مال کہاں کما، اور ایک یہ کہ مال کہاں خرچ کیا، 5 باتیں۔ یسأل عن خمس ما زال قدما ابن آدم، قدم اپنی جگہ سے نہیں اٹھاؤ گے، پہلے سوال جواب تھا۔ یک پا یک بدا منکر نکیر جواب کڑی، او هغه سخت دل حد کړه پیادا۔ منکر نکیر آئیں گے، کوئی بیٹا کوئی باپ کوئی مددگار نہیں ہوگا، تنہا جواب دینا ہے، ذرا سوچ لے اس کے لیے۔ تو وہ یہ باتیں ہیں، وہ بیدارن، اور جلدی جلدی کہ بالغ ہو عقل مند، اس سے پہلے اس کا مال ہنگڑپ کر دوں۔ وہاں کہا کہ پاک اور ناپاک سے نہ چینج کرو کہ ان کے اچھے مال اپنے ہی کرو، اس کے لیے حوالے کرو۔ آئیں یکبرو کے کہیں بڑے نہ ہو جائے، بڑے ہونے سے پہلے۔ ہاں، بعض اولیاء یتیم کی شادی ان کے مال سے بہت دھوم سے کرتے ہیں، تو وہ یتیم ہوتا ہے جس کے مال شادی ہوتی ہے؟ جواب نہیں آئے گا کبھی بھی۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، والدہ کا ہو جائے تو مسکین، یسیر۔ اچھا یہ بتائیں، دیکھیں ایک ہے انسان، ایک ہے حیوان۔ حیوانات میں جس کی ماں مر جائے، انسان میں جس کا باپ مر جائے۔ لیکن میں نے کہا یہاں پہ جو میں بتا رہا تھا کہ یتیم کی مال بڑی دھوم دھام سے کرتے، اس میں
تو وہ یتیم تب تک ہوتا ہے جب تک بالغ نہیں ہے. تو صحیح ہے یتیم کہنا اس کو. بمانا یتیم تھا، بمانا کانا کے ہوتا ہے کہ وہ جو یتیم تھا بڑا ہو گیا، اس کا مال وہ اس طرح. آپ بڑے تو جو وہ ہیں ورثاء ہیں، اس کے اختیارات تو ہوتے ہیں نا، تو اس وقت بھی ان کے رسم و رواجوں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمان بیدار ہو گئے انشاءاللہ، انشاءاللہ. تو فرمایا ومن کان غنیا، جو دولت مند ہو فلیستعفف، وہ بچتا رہے. جو وہاں کا فلیستعفف الذین لا یستطیعون نکاحا، سورہ نور میں آیت نمبر 33 میں، کہ وہ شادی نہ کرے جس کے پاس طاقت ہی نہیں، نہ مکان دے سکتا ہے، نہ رہائش دے سکتا ہے، نہ خرچ برداشت کر سکتا ہے، ہاں بالکل مفلس ہے. تو بچے تھوڑے سا مال کما لے، بھاگ دوڑ کرے، پھر اس کے بعد شادی کر لے. کیونکہ شادی کے بعد تو انسان دونوں پاؤں سے باندھا جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ پھر تو راستے بند ہو جاتے ہیں نا. پھر تو وہ بچے آ رہے ہیں ادھر ادھر، اتنی غمیاں خوشیاں، گیا. لیکن بہرحال جن کا گزارا چل رہے وہ ایسا نہ ہو کہ بس کہتے کہ ہم تو کر دی نہیں کر لے. غریبی تو کرتے ہیں، لیکن وہ ہم اس کی بات کریں جو بالکل دیوالیہ ہو. تو بچتا رہے یتیم کے مال سے. ومن کان فقیرا، اور جو فقیر ہو، اس میں مختلف مذاہب اس کو بیان نہیں کرتے. فلیأکل بالمعروف، بقدر دستور کے وہ کھائے. مثال کے طور پہ جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. تو اسی طرح اب یتیم کا مال ہے، آپ کا کوئی وہ نہیں ہے، اس یتیم کے مال سے آپ روزگار کرتے ہیں، تو کسی اور کے مال میں بھی مداربت کر سکتے ہیں نا، روزگار کر سکتے ہیں. تو اس دستور کے مطابق اتنا مال میں کماتا ہوں، ان کو دیتا ہوں، یہ ایک اپنی مزدوری آپ لے سکتے ہیں. سمجھ آئی؟ اپنا حق اسے، یہ معروف شریعت کے مطابق. فَإِذَا دَفَعْتُمْ، اور جب تم دو اِلَيْهِمْ انہیں اموالہم، ان کے مال، اب یہ بڑا ہو گیا، کلمند ہو گیا، باشعور ہو گیا، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ بنا لو. یہ امر استحباب یہ ہے. ہر مالی معاملے میں جس میں جھگڑ کا اندیشہ ہو، اس میں گواہ بنانا بہت اچھا ہے. اور سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت میں ہم نے پڑھا تھا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ، آیت نمبر 282. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِیبًا، اور اللہ کافی حساب لینا. سب حساب تو وہاں ہوگا. یہ تو دنیا کا وہ ہے کہ ہوشیار رہیو کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے پوچھے گا کہ یتیم کے مال کے ساتھ تو نے کیا کیا تھا. اور ان کے ساتھ یہ تو خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے، باقی ہر کسی کا مال، باپ کا مال بھی بیٹا ایسے نہیں اڑا سکتا، یا بیٹا جو ہے نا باپ کا، باپ بیٹے کا، کہ بس یہ تو بس کوئی بھی کسی کا مال، اپنا مال جب آپ نہیں اڑا سکتے، اس فضل خرچ کو کیا کہا؟ شیطان کا بھائی وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا كَانَ. تو پھر یتیم کا مال تو بطریق اولا. کریم مولا سے دعا قرآن پاک کے تعلیمات سے ہمیں بہرہ مند فرمائے. کریم مولا جتنے حاضرین سامعین پریشان والے سب کے پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان فرما. بیماروں کو صحت، بے روزگاروں کو اس کا حلال عطا فرما. سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے اسی پر موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک.